اللہ کے ان انگنت اور بے شمار نعمتوں میں ایک بڑی نعمت والدین کی ہے۔ یہ والدین ہمارے وجود کا ظاہری سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو والدین کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، وہ بقید حیات ہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت و رحمت کیجیے اور ان کی طرف سے صدقات کیجیے۔ بھائیو، اسی طرح اللہ کی ایک بڑی نعمت اولاد ہے۔ اس نعمت کے حصول کے لیے اس مہینے میں بالخصوص بسیں بھر کر قافلے کے در قافلے اجمیر کا رخ کیا اور اجمیر کا سفر کیا جاتا ہے۔ بیشتر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس لیے سفر کر رہے ہیں تاکہ وہاں جا کر کے ہم اولاد مانگیں گے۔ اللہ، جسم کمزور ہو گیا ہے، ایمان کمزور نہیں ہوا ہے۔ اللہ، تجھ پر میرے توکل میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ہے نا؟ یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام مانگ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، زندگی کی ساری بہانے اس اولاد سے قائم ہیں۔ اولاد ایک امانت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور ہماری گردنوں میں یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ وہ آدمی ایمان والا نہیں جو امانت کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا، وہ آدمی دین والا دیندار نہیں جو زبان کا، اپنے پرومس کا، اپنے وعدے وعید کا پابند نہیں۔ امانت کا ایک تصور ہمارے ذہن میں صرف سونے چاندی روپے کی تھیلی کسی کے حوالے کر دیں، بھائی سفر سے لوٹیں گے ہم آپ سے طلب کریں گے، آپ دے دیں، بس نہیں۔ یہ روپے پیسے کی امانت تو چھوٹی امانت ہے، اصل امانت یہ اولاد ہے جو آپ کی گردن میں ہے۔ بڑی امانت اولاد کی امانت ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت له۔ جب اولاد کی امانت بڑی امانت ہے تو پھر اس کے ایمان کو بچانے کی فکر آپ کو کرنی چاہیے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرہ کا معنی یہ موحد بن کر ہر بچہ توحید لے کر آتا ہے۔ ہر بچے کی پیدائش دین اسلام پر ہوتی ہے۔ اللہ نے بچہ دیا اور وہ بچہ توحید پر آیا، توحید لے کر آیا، اور آپ نے اس کو عیسائیوں کی گود میں ڈال دی۔ مشن اسکول میں پڑھتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے تو بہترین ڈاکٹر اور بڑا انجینئر بن جائے۔ بچہ موحد دیا اور آپ مشن اسکول میں ڈال کر عیسائی مشنریوں میں عیسائیوں کی گود میں دے دیا، جہاں 12 تک 12ویں تک اس بچے کو نماز جمعہ پڑھنا نصیب نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ باپ سے بھی پوچھے گا، الرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عنہم۔ گھر کا جو گارجین ہے باپ، وہ اپنے ماتحت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، اس نے اس کی حفاظت کی، عقیدے کو بچایا، اخلاق کی حفاظت کی یا نہیں، یا اسے ضائع کر دیا۔ ماں سے بھی پوچھا جائے گا، والمرأة راعیة علی بیت زوجها وولدہ وہی مسئولۃ عنہا۔ ماں سے بھی، عورت سے بھی سوال کیا جائے گا، تو نے شوہر کے مال کی، تو نے شوہر سے جو بچے ہوئے ہیں ان بچوں کی تو نے حفاظت کی یا یوں ہی اسے بے لگام چھوڑ دیا، ضائع اور برباد کر دیا۔ ہمارے نوجوان مغربی تہذیب کے دلدادہ ہوتے جا رہے ہیں اور اسلامی تہذیب سے دور ہو رہے ہیں۔ ایسے زمانے میں جب کہ ہمارے یہ نوجوان رسول گرامی اور صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل بنانے کے بجائے وہ فلموں کے خانوں کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں۔ اسلام
اسلام کا جو ڈائریکشن ہے کہ آپ شادی کرو، گھر میں بیوی یا بہو دیندار لائیے، شادی میں دیندار عورت کو ترجیح دیا جائے، فاظفر لذات الدین تربت یداک، دیندار لڑکی کو، دیندار عورت کو بیوی بہو بنا کر اپنے گھر میں لاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، ہے نا؟ کوئی ایمان والا اخلاق والا لڑکے کا پیغام اگر شادی کا آتا ہے تو اسے ریجیکٹ مت کرنا۔ اگر غربت کی بنیاد پر تم نے صاحب ایمان و اخلاق کو داماد نہیں بنایا، اسے ریجیکٹ کر دیا تو اس روئے زمین میں عظیم فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ یہ ہدایت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ نیک لڑکی لاؤ گے وہ اپنے ساتھ گولڈ لے کر، سونے چاندی اور اپنے ساتھ جہیز کا بڑا سامان لاد کر نہیں لائے گی۔ نیک لڑکی آئے گی تو اپنے ساتھ نماز فجر کی عظمت لے کر آئے گی۔ کیا ہے اس نماز فجر کی 2 رکعت سنت کے سامنے یہ جہیز جس سے ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اہل حدیث ہو رسول اکرم کے اس فرمان پہ غور کرو کہ رکعتان خیر من الدنیا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، نماز فجر کی یہ 2 رکعت سنت یہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی دولت ہے سب پہ بھاری ہے۔ یہ نماز فجر جب آپ کی بہو بیوی ادا کرے گی، وہ گھر اللہ کی کسٹڈی میں، وہ گھر اللہ کی حفاظت میں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، نماز فجر جس نے ادا کر لیا اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ اللہ کی کسٹڈی میں، اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی نگہدانی میں ہوگی۔ چاہتے ہو اولاد کی تربیت صالح ہو، نیک بن جائے بچے، تو صرف چاہنے سے نہیں ہوگا، کچھ قربانیاں دینی ہوں گی آپ کو۔ ہاں، ایک قربانی یہ دیجئے کہ ان کی صالحیت کے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ ہمارے ہاتھ نہیں اٹھتے ہیں، ہم دعا نہیں مانگتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے ہاتھ نمازوں کے بعد عالم تنہائی میں رات کے سناٹے میں ان کے ہاتھ اٹھتے ہو اور یہ دعا کرتے ہو کہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ میری اولاد کو سنوار دے، اللہ اس فتنے سے ہماری بیٹی کو بچا لے۔ ہمارے ہاتھ نہیں اٹھتے ہیں، اللہ نے دعا میں غضب کی تاثیر، والدین کی آنسوؤں میں غضب کی تاثیر دی ہے۔ اندھیری رات میں آنسو خدا سے بات کرتا ہے۔ جس ملک میں رہو وہاں امن و امان قائم کرنے کی کوشش کرنا، کبھی قانون کو ہاتھ میں لینے اور کبھی شانتی کو پھل کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، دعا کر رہے ہیں، اے اللہ شہر مکہ کو امن و امان والا شہر بنا دے، اللہ مجھے میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ میری دعا نہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل کی دعا ہے، وہ دعا اللہ سے کر رہے ہیں۔ اور آج ہماری غفلت کا عالم یہ کہ ہمارے ہاتھ اللہ کے لیے کے سامنے نہیں اٹھتے، ہم دعا نہیں مانگتے ہیں۔ رحمان کے بندے ہیں نا، یہ نہیں کہ یہ داڑھی ہے، یہ کرتا ہے، ہر وقت مسواک اور آنکھوں میں موٹا سرما جینا۔ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ ذرا سورہ فرقان پڑھو اور اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھو کہ ہم اللہ کے والے اور اللہ کے بندے ہیں یا نہیں۔ شروع کرتا ہے اللہ، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جن کے اندر تکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، انہیں گھمنڈ نہ اپنی صورت پر ہوتا، نہ اپنے علم پر ہوتا، نہ اپنی دولت اور کوٹھی پر
ہوتا ہے، وہ اللہ کی دھرتی پر جب چلتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، چال سے معلوم ہو جاتا ہے یہ اللہ والا جا رہا ہے۔ رحمان کے بندے شیطان کے بندے نہیں، ارے دنیا کے بندے نہیں، اللہ والو اللہ کے بندے بنو، اور جب بندے بنو گے تو اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ دعا کرتے ہیں۔ ان کے بندے اولاد کی صالحیت کی دعا مانگتے ہیں۔ آج ہماری اولاد کی گمراہی اور خرابی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہم والدین کے ہاتھ ان کی صالحیت اور ان کی لیے